متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، سورہ فیل سے پہلے سورہ ویل ہے اور اس سے پہلے سورہ عصر۔ سورہ عصر میں فرمایا والعصر، قسم ہے محبوب زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے والے لوگ کون ہیں؟ جو خسارے میں نہیں، ان کا تو ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والے، صالح عمل کرنے والے، حق اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہ نقصان سے مبرہ ہیں، انہیں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خسارے والے کون ہیں؟ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا یہ گمان کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یہ خسارے والے ہیں۔ یہ کیسے خسارے والے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی مثال قرآن نے دی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے تمام کو یہ خطاب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی عمر والے بھی موجود تھے جو اس واقعے کے شاہد ہیں، جو اس واقعہ فیل کے شاہد ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ واقعہ فیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے ہوا ہے۔ اس واقعہ فیل کے 50 دن بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قصہ کہانیوں کی محفلوں میں بیٹھتے نہیں تھے۔ مکے میں قصہ گوؤں کی محفلیں ہوتی تھی چاندنی راتوں میں۔ ایک شب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ اس محفل میں جائیں اعلان نبوت سے پہلے، لیکن آپ پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر دوسرے دن چاہا، لیکن اسی طرح کا معاملہ ہوا، آپ پر نیند طاری ہو گئی، آپ نہ جا سکے۔ تو قصہ گو لوگوں کی محفلیں ہوتی تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان قصہ کہانی والوں کی مجلسوں میں نہیں گئے، لیکن ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ رب فرماتا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گویا کہ رب فرماتا ہے حمزہ استفہامیہ لام نافیہ، حمزہ استفہامیہ یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، اور نفی کی نفی اس بات کو ثابت کرتی ہے، معنی ہے کہ محبوب آپ نے ضرور اس کا مشاہدہ کیا ہے، آپ نے اس کا ضرور مشاہدہ کیا ہے، یعنی جب نفی کی نفی ہو تو وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ تو یہاں پر معنی ہے محبوب آپ نے ضرور دیکھا ہے، کیف فعل ربک، کیا کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھیوں والوں سے۔ یمن کا بادشاہ ہے، مال خزانے کی کمی نہیں، ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ 1000 ہاتھیوں پر سوار ہو کر اپنا لشکر لایا ہے۔
اپنا لشکر 1000 ہاتھیوں پر سوار کر کے، گھوڑے اونٹ الگ ہیں، پیدل الگ ہیں، اور اس کا ہاتھی سب سے بڑا طاقتور جو اس کا سدھایا ہوا تھا، جس طرف وہ اشارہ کرتا تھا اسی طرف چلتا تھا، جیسے یہ کہتا تھا ویسے کرتا تھا، جس کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کا سدھایا ہوا ہاتھی، اس کے تابع دار ہاتھی، جس طرح ابرا بادشاہ یمن کا بادشاہ ابرا کہے اس طرح وہ کرے۔ لیکن اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ واقعہ کیا ہے کہ یمن کے بادشاہ نے یمن کے علاقے صنعاء میں ایک کلیسا بنایا اور چاہا کہ اب لوگ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے، کعبے کا حج کرنے کے بجائے صنعاء میں اس میرے کلیسا کا طواف کریں، یہاں کا حج کریں۔ مکہ کے لوگ چونکہ اولاد ابراہیمی تھے، اپنے آبا اجداد کی اس میراث کو ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے، تو بنی کنانہ قبیلے کے شخص نے جا کر، چونکہ یمن ان کا تجارتی قافلہ جاتا تھا، سردی کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام، مکے والوں کے تجار جاتے تھے اپنا مال بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے۔ تو یمن جو قافلہ گیا، کنانہ قبیلے کے ایک شخص نے جا کر اس کلیسا میں نجاست پھیلا دی۔ جب وہاں پر نجاست پھیلی ہوئی دیکھی اور تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ مکے والے جو آئے تھے انہوں نے اس طرح کیا ہے، مکے والے جو آئے تھے انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ یہ یمن سے مکہ جو ہے سمندر کے راستے آیا تھا، مکہ سمندر کے راستے آیا یمن سے، اور جدہ سے ہوتا ہوا سمندر کے صحرا سے یہ مکہ کی طرف آیا، اور جدہ سے کچھ لوگ کرائے پر لیے جو انہیں مکہ کی راہ بتلائیں۔ کچھ لوگوں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر انہیں راستہ بتلانا شروع کیا۔ جب منی کے مقام پر پہنچا، اس نے اپنے لشکر کو وہیں پڑاؤ دینے کے لیے حکم دیا، اور قریش مکہ کے سارے اونٹ سمیٹ کر لے گیا۔ اس وقت قریش کے سردار حضور علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب تھے، جناب عبد المطلب تھے۔ جب جناب عبد المطلب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے اونٹ لے گیا ہے، تو آپ ابرہ بادشاہ کے پاس گئے۔ ابرہ نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اور کہا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اونٹ ہیں جو تمہارے سپاہی لے آئے ہیں وہ لینے کے لیے آیا ہوں، ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ تو ابرہ کہنے لگا کہ تمہارے آباء و اجداد کی میراث جس سے تمہاری عزت باقی ہے، یہ کعبہ نہیں مانگ رہے جسے میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم اونٹ مانگنے کے لیے آئے ہو۔ تو آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، باقی کعبہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ ابرہ کہنے لگا کہ عبد المطلب اگر تو آج مجھ سے یہ کہتا کہ واپس چلا جا تو میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کعبے کی حفاظت کرنے والا کعبے کی حفاظت کرے گا، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ آئے اور مکے والوں سے کہا کہ اپنے اونٹ لے کر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چلے جاؤ، مکے کو خالی کر دو، مکہ کو خالی کر دو، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جناب عبد المطلب کے کہنے پر
مکے والے پہاڑوں میں چلے گئے، گھاٹیوں میں چلے گئے۔ جب ابراہ نے چاہا مکے کی طرف بڑھنا، اس کا وہ سدایا ہوا محمود ہاتھی اس کو اٹھایا، مکے کی طرف چلنے کے لیے کہا، وہ نہ چلا۔ ہاں کہا، نہیں چلا، یمن کی طرف رخ موڑتا ہے، واپس جانے کو تیار، لیکن بیت اللہ کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، بیٹھ جاتا ہے۔ میرا نے دیکھا کیا ہو گیا، یہ میرا سدایا ہوا ہاتھی ہے، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح چلتا ہے، آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے یہ معلوم نہیں تھی کہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی ہے، اس کی ذلت اور رسوائی، اس کی بربادی یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس کے یہ ہاتھی اور ہاتھی والے کسی کام نہ آئیں گے۔ بیت اللہ میں حفاظت کرنے والا کوئی انسان موجود نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمانے والا ہے۔ سمندر کی جانب سے رب کی فوج آتی ہے، سمندر کی جانب سے رب کی فوج آتی ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، بڑے پرندے نہیں ہیں، شکاری پرندے نہیں ہیں، معمولی سے چڑیا سے کچھ بڑے، کبوتر سے چھوٹے، چڑیا سے کچھ بڑے، کبوتر سے چھوٹے، ابابیل پرندے، ابابیل پرندے۔ اور ابابیل کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی وہ چلتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں، اکیلے نہیں جاتے، اور جب کوئی تنہا رہ جائے ان میں پرندہ تو وہ اپنے جھنڈ کو تلاش کرتا ہے، اپنے جھنڈ کو تلاش کرتا ہے، اکیلا نہیں رہتا، اپنے جھنڈ کو تلاش کر کے جھنڈ میں شامل ہو جاتا ہے، آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ وہ پرندے آئے، ان کے پاس 3 کنکریاں ہیں، 2 پنجوں میں پکڑی ہوئی ہیں اور 1 چونچ میں پکڑی ہوئی ہے، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں پکڑی ہوئی ہے۔ وہ جھنڈ کے جھنڈ ابابیل پرندے اسی فوج کی طرف آگے آئے اور بلندی سے وہ کنکریاں ان پر پھینکنے لگے۔ معمولی سی کنکری، چڑیا کتنی اٹھا سکتی ہے کنکری؟ ماسا، 2 ماسا، 3 ماسا، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتی، معمولی سی کنکری اوپر سے پھینکتی ہے۔ وہ پرندے ابابیل اوپر سے پھینکتے ہیں، ہاتھی سواروں کو چیرتی ہوئی، ہاتھیوں کو چیرتی ہوئی کنکری زمین کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ رب کی معمولی کنکری چھوٹی چھوٹی فوج بڑے لشکر کو ہرا دیتی ہے۔ جب رب پر توکل ہو تو رب جو ہے کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، اور رب سے بھروسہ اٹھ جائے، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے لشکر پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور مسلمان کی کامیابی توکل بر خدا ہے، جب تک اللہ پر بھروسہ کرتا رہے گا مسلمان کامیاب رہے گا، اور مسلمان اپنے زور بازو پر، اپنے ہتھیاروں پر اگر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں بھی ہوا۔ 1965 کی جنگ میں ہم نے رب پر بھروسہ کر کے لڑے، کمزور تھے، لیکن اللہ نے بڑی قوم کے ساتھ ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ 71 میں ہم نے امریکی امداد کے سہارے پر رہے کہ ان کا بحری بیڑا آئے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، نہ ان کا بیڑا آیا، اور آخر کیا ہوا کہ ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا۔ جب رب پر بھروسہ کر لیتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ جب ہم دنیاوی معاملات میں کسی دنیا دار پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ با اعتماد ہو، سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا میں، کہ جو وعدہ ایک کرتے ہیں کام دوسرا کرتے ہیں، جو شخص با اعتماد ہو تو وہ اپنے ساتھی کو، اپنے تابع دار کو، اپنے خادم کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا۔ تو جب ہم رب پر بھروسہ کر لیں تو رب ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟
تو رب نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ویل کی ایک مثال ہے کہ بڑے لشکر والوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی، ہاتھی ان کے پاس تھے، طاقتور فوج ان کے ساتھ تھی، لیکن کس طرح ذلیل ہوئے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ہم نے ان کے داؤ، ان کے فریب، فی تضلیل، اندھیرے میں، وہ سوچتے رہ گئے مکہ خالی ہے، ابھی ہم بیت اللہ کو مسمار کر کے چلے جائیں گے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ جس کا یہ گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دین کا کام کرنے والے اسی توکل پر رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے کہ کام جس کا ہے وہی کرے گا، ہم پر اس کی مہربانی ہم سے لے رہا ہے، ہم پر یہ مہربانی ہے ہم سے لے رہا ہے، ورنہ کام جس کا ہے وہ خود کرتا ہے۔ کمزوروں سے طاقتور کو مروا دیتا ہے، معمولی لنگڑا مچھر نمرود کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ معمولی پرندہ ابرا کی فوج کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے دور کا نمرود ہے، مصطفیٰ کریم کے دور کا نمرود ہے۔ مصطفیٰ کریم کے مقابل ایک نمرود ابو جہل تھا، جو کہتا تھا کہ کل اگر قیامت قائم ہوئی اور بلال نے اذان کہی اور اس میں اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو میں کہوں گا کذبتا، بلال نے جھوٹ کہا ہے، والعیاذ باللہ۔ وہ یہ نظریہ رکھتا تھا، لیکن ذلیل ہو کر مرا، کسی طاقتور نے اس کو قتل نہیں کیا، معمولی 12 اور 13 سال کے لڑکوں نے اسے قتل کر دیا بدر میں۔ اور پھر خالد بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گردن کاٹ کر لائے۔ جب حضور علیہ السلام فاتح مکہ کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے، خالد بن ولید ابو جہل کا بھانجا تھا، ابو جہل کا بھانجا تھا، حضرت عمر بھی ابو جہل کے بھانجے ہیں، عمر بن ہشام کے، آپ کی والدہ ابو جہل کی بہن ہے، خالد بن ولید بھی ابو جہل کا بھانجا تھا، لیکن وہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے، فتح مکہ سے پہلے خالد بن ولید اسلام لے آئے۔ ابو جہل اس قوم کا نمرود ہے، جو نمرود کہتا تھا کہ میں قیامت میں بھی ابراہیم پر ایمان نہیں لاؤں گا، اللہ نے ذلیل کر کے مارا۔ ابو جہل کہتا تھا قیامت میں بھی میں محمد کے رسالت کو قبول نہیں کروں گا، اللہ نے ذلت کی موت مارا۔ جب حضور علیہ السلام فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے عام اعلان کر دیا، خالد بن ولید کے گھر میں ابو جہل کی بیٹی ہے، وہ اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے گئی، اس نے کہا کہ نہیں، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں ایمان نہیں لاؤں گا، باپ کی طرح کچھ ضد کرنے لگا، مکہ سے بھاگا، سمندر کے راستے پر کشتی میں سوار ہوا، بیچ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، کشتی بان ملاح نے کہا کہ اس کو پکارو جو سب کو بچانے والا ہے، وہی بچا سکتا ہے، اب کوئی بچانے والا نہیں، اب کوئی بچانے والا نہیں۔ تو یہ بھی اس میں سوار تھا، اس کی آنکھ کھل گئی کہ جب بچانے والا وہی ہے، اسی کی دعوت تو محمد دیتے ہیں، تو کیوں نہ اسی پر ایمان لے آؤں، اور وہیں سے واپس ہوا اور مکہ آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قدم بوسی کر کے مسلمان ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا فرمائے، اور پھر کئی غزوات میں شریک ہوا، تو فرمایا کہ ہم نے ان کے تمام فریب کو ڈھیر کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے چھوٹے پرندے ہم نے ان پر چھوڑے، ترمیہم، جن پرندوں نے پھینکے، بحجارت، چھوٹی کنکریاں، من سجیل، پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، فجعلہم، بس کر دیا ان کو، کعصف معقول، جیسے بھوسا ہوتا ہے، کھیت جس سے جانور چریں، ان کے منہ سے جو گرتا ہے وہ باقی ٹکڑا، اس طرح ذرہ ذرہ کر دیا، اب کوئی نام و نشان ان کا باقی نہ رہا، اب ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو ایک خط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فارس کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا، کسریٰ، فارس کا بادشاہ۔ فارس کے بادشاہ نے وہ خط چاک کر دیا اور اپنے قاصد یمن کے بادشاہ بازان کی طرف بھیجے کہ اس محمد سے کہو ہماری اطاعت کرے ورنہ ہم مدینے کو تاراج کر دیں گے۔ بازان نے اپنے قاصد مدینہ طیبہ بھیجے، بازان ایمان لے آئے تھے بعد میں۔ وہ قاصد جب مدینہ طیبہ آئے تو ظہر کا وقت تھا، مدینہ خالی ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی دکانوں پر نہیں، بازار میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک لوہار تلواریں بنا رہا ہے، ایک لوہار کا کام کر رہا ہے، تلواریں بنا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ مدینے میں کوئی نہیں رہتا؟ کہا سب رہتے ہیں۔ کہاں گئے؟ بولا نماز پڑھنے۔ اپنی اس طرح دکان چھوڑ کر، یہاں کوئی چوری نہیں ہوتی؟ کہا یہاں چوری نہیں ہوتی۔ پوچھا کہ تو کیوں نہیں گیا؟ کہا کہ میں یہودی ہوں، میں یہودی ہوں، اس وجہ سے نماز پڑھنے نہیں گیا۔ اور ہمارے یہاں تو نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا؟ کپڑے پاک نہیں تھے، یہ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ اپنے امان میں رکھے، آدمی خود کوشش کرے تو کپڑا کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تلواریں کس کے لیے بنا رہا ہے؟ کہا کہ یہ محمد کے سپاہیوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا پیسے اچھا دیتا ہو؟ کہا نہیں، فیس مفت میں بناتا ہوں۔ یہودی ہوں لیکن ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، تلواریں ان کے لیے مفت بناتا ہوں، ان کا انصاف عام ہے۔ وہ قاصد جب مسجد نبوی میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بادشاہ بازان کا پیغام دیا کہ کسریٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسریٰ قتل ہو گیا، کسریٰ قتل ہو گیا۔ کیسے کہتے؟ کسریٰ قتل ہو گیا ہے۔ یہ قاصد واپس جاتے ہیں بازان کے پاس اور بازان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے محمد کہتا ہے کسریٰ قتل ہو گیا۔ اور وہاں پر اویس قرنی تھے یمن میں، جو اسلام کا پرچار کرتے تھے۔ بازان نے اویس قرنی کو بلوایا اور کہا کہ محمد نے اس طرح کہا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں، اگر کسریٰ قتل ہو گیا ہوتا تو ایران سے یہاں یمن یہ اطلاع پہنچ چکی ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا پہنچی نہیں تو پہنچنے والی ہے، ان قریب قاصد آنے والے ہیں۔ اب یہ گفتگو چل ہی رہی تھی
ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ کسریٰ کے ایران سے قاصد آئے اور انہوں نے کہا کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے خسرو نے قتل کر دیا ہے، کسریٰ کو اس کے بیٹے خسرو نے قتل کر دیا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کریم کے در سے بھاگتا ہے وہ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے، اور جس نے مصطفیٰ کریم کی دعوت کو قبول کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں اس کے لیے دعا کی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دنیا اور آخرت میں وابستہ رکھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے دامن سے لپٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔